تنگ ہے، آج سے تنگ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ایسا کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی دشمنی بھی نہیں ہے کسی سے ہمارا۔ کراچی میں قتل کی لرزہ خیز واردات، شہر قائد میں خاتون کو 3 بچوں سمیت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ گلستان جوہر بلاک 5 کے قریب گھر میں تمام افراد کے تیز دھار آلے سے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ جاں بحق افراد میں 2 بچے 1 بچی شامل۔ شک کی بنیاد پر گھر کے سربراہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ قتل سے متعلق پوچھ گچھ۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کالعدم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بریت کا مختصر فیصلہ سنایا۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ معاملات کو اللہ پر چھوڑا تھا، اسی نے سرخرو کیا۔ نواز شریف کا بریت کے فیصلے پر رد عمل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنی ہی وکٹ گر گئی، اب پارٹی وکیل چلائیں گے۔ بیرسٹر گوہر خان چیئرمین پی ٹی آئی نامزد، وکیل علی ظفر کہتے ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن 2 دسمبر بروز ہفتے کو ہوں گے۔ سربراہ تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ لینے پر قانونی مشاورت جاری ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا، خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، چاہے وہ جیل میں ہوں یا باہر، جب تک چیئرمین پی ٹی آئی باعزت واپس نہیں آ جاتے ذمہ داری نبھاؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی۔ فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ممبر سندھ اسمبلی نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کیس پر سماعت کرے گا۔ اسد عمر فواد چودھری کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اسد عمر فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ لاہور، ننکانہ سمیت مختلف شہروں میں بارش کے باوجود فضائی آلودگی میں کمی نہ ہو سکی۔ مری گلیات، راولپنڈی، چکوال، جہلم میں ژالہ باری کا امکان۔ سرد ہوائیں چلنے سے سردی بڑھ گئی۔ پنجاب میں سافٹ اسموگ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز۔ جمعے کو تعلیمی ادارے، ہفتے کو کاروباری مرکز بند کرنے کی تجویز۔ پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے نگران وزیر اعظم متحرک دورہ کویت مکمل۔ انوار الحق کاکڑ کوپ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی کویتی ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبح سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق کویت کا پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسیع کرنے کی خواہش کا اعادہ۔ انوار الحق کاکڑ نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں روابط قائم کرنے کے عزم پر زور دیا۔ صحت، سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں پاکستانی افرادی قوت کی بھرتی کے لیے کویتی اقدامات کو بھی سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن تیسرے دورے پر اسرائیل پہنچ گئے۔ اینٹونی بلنکن اسرائیلی رہنماؤں سے مزید قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کریں گے۔ اینٹونی بلنکن مقبوضہ مغربی کنارے اور یو اے ای کا بھی دورہ کریں گے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی انسانی امداد میں اضافہ کیا جائے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یہ کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کا بنیادی حصہ ہے۔ بین الاقوامی ایجنڈے میں فلسطین کے مسئلے کو ترجیح دینی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے 2 ریاستی حل پر کام کیا جائے۔ وسیع البنیاد اور مؤثر بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے جامع روڈ میپ پر کام کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ الیکشن کمیشن حتمی حلقہ بندیوں کی اشاعت آج کرے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کل حتمی حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کی منظوری دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں اور اعتراضات کا کام مکمل کر لیا۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق آئندہ عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ معاشی میدان سے اچھی خبر، سعودی عرب $3 ارب ڈپازٹ کی مد میں
مزید 1 سال کی توسیع کر دی. ڈپازٹ کی مدت 5 دسمبر کو پوری ہونا تھی. یہ سعودیہ کی پاکستان کو فراہم کی جانے والی معاونت کا تسلسل ہے. اس سے ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رکھنے اور معاشی ترقی میں مدد ملے گی. پی آئی اے 4.5 ارب روپے کا نادہندہ. ایف بی آر نے ملک بھر میں قومی ایئر لائن کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے. ادھر پی ایس او کی قومی ایئر لائن کو فیول بند کرنے کی دھمکی، فوری 1.5 ارب روپے ادا کرنے کا نوٹس بھجوا دیا. فلائٹ آپریشن بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. کٹھن جدوجہد، جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں. سیاسی میدان میں متعدد نشیب و فراز دیکھے. سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو ایٹمی قوت بنانے کا پروگرام. متفق کا آئین دیا. جیالے آج بھی ثابت قدم. پیپلز پارٹی آج کوئٹہ میں 56واں یوم تاسیس منائے گی. ایوب سٹیڈیم میں پنڈال سے جانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری. کوئٹہ میں پارٹی پرچموں اور بینرز کی بہار. آصف زرداری اور بلاول بھٹو یوم تاسیس جلسے میں عوام کا لہو گرمائیں گے. پیپلز پارٹی کے پی کے بعد بلوچستان میں بھی ڈیرے ڈالنے کے لیے تیار. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کوئٹہ پہنچ گئے. جیالوں نے والہانہ استقبال کیا. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ. 10 سے زائد الیکٹیبلز اور سیاسی شخصیات پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. ناصر حسین شاہ نے کہا پیپلز پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. یقین ہے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. آئندہ عام انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کی گگلی راجہ پرویز اشرف نے پی پی اور پی ٹی آئی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا عندیہ دے دیا. مطالبہ کیا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہ رکھا جائے. ساتھ ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا قوم انتخابات کے لیے تیار. اب تاخیر کی کوئی وجوہات نہیں. اداروں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو الیکشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. عوام اور اداروں کو لڑانے کی سازش کو حالات پر نہیں چھوڑا جا سکتا. فیصل کریم کنڈی نے کہا عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. سب کو فیصلہ ماننا ہوگا. شازیہ مری بولی بلاول بھٹو نے اپنی کارکردگی سے ثابت کر دیا پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں. ہم نے اپنی مکمل حمایت کا انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائیں گے جس سے لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو. اتحاد ہے تو یہاں کھڑے، اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے. کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی، ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں. دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے. ہم اختیارات اور وسائل کو وزرائے اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں. نون لیگ کی ایم کیو ایم کو آئینی ترمیم منظور کروانے کی یقین دہانی. اسلام آباد میں مسلم نون اور ایم کیو ایم کی اہم بیٹھک. سندھ کی سیاسی صورتحال اور الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور. مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے پر اتفاق کیا ہے. آئندہ انتخابات میں نون لیگ اور متحدہ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. فاروق ستار کہتے ہیں ہمارے مقصد سے نون لیگ پوری طرح متفق ہے. مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے.